على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکون کی تنگ دامانی. محترم حضرات، میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پرجون صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درما ہے. اس لیے اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے خوش چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. معزز حاضرین، میں سوچ رہا ہوں کہ کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، چمنستان سیرت کا کون سا گلدستہ پیش کروں، گلشن حیات کی کس خیابہ و روش کا تذکرہ کروں. افکار و اعمال کے باب کھولا جائے یا اخلاق و اقدار کے، شجاعت و بصالت سرگشت بیان کی جائے، طہارت و پاکیزگی کا عدل گستری کا تذکرہ کی جائے. اے نبی زندگی کا آپ کی سیرت ہماگیر ہماجیر دکھائی دیتی ہے. کمالات کا کوئی بھی پہلو تسنا نہیں ہے. آپ کی زندگی بیک وقت، تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، صحت و عبادت، مروت و شجاعت، کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے. آپ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، عالم اسلام کا انتشار و انسانیت کا بحران ختم کیا، فلاح و بہبود وہ کارنامے انجام دیے جسے نظیر تاریخ میں نہیں لکھ سکتی. آپ کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک دائی، ایک آقا، ایک ملازم، ایک جج، ایک وکیل، ایک فاتح، ایک سپاہی، ایک مزدور، ایک تاجر، ایک باپ، ایک شوہر کی زندگی کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے. محترم حضرات، میں آپ کو سیرت کیا سناؤں. میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے اخلاق کا کوئی کلیہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا. میرے مصطفیٰ نے آ کر سارے انسانیت کو مکارم الاخلاق کا درس دیا. ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کیا. بدو تھا، سادہ تھا، جٹ تھا، ان پڑھ تھا. صحابہ کرام نے کہا: میاں کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا: کیا ہوا؟ عرض کیا: حضرت یہ مسجد کو خراب کر رہا ہے، وہ دیکھ کے پیشاب کر رہا ہے. فرمایا: اس کو بلاؤ. میرے محبوب کو، امت کے مرغوب کو دیکھا تو کانپنے لگا. مجھے سزا دیں گے، پتہ نہیں تھا کہ جزا دیں گے. میرے حبیب نے فرمایا: السکینۃ ایھا المسکین، اور فرمایا: انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارشاد فرمایا: تو ڈر گیا؟ میں تو غریب قریش عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی. تم کیوں ڈر گئے ہو؟ ادھر آؤ. حدیث میں آتا ہے، اس کو قریب بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا: انما المساجد بنیت لذکر اللہ. مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے لیے. محترم، ذکر کے لیے. بیٹا ننگا ہونا حرام ہے، پیشاب دور کیا کرو. بیٹا پیشاب کرے تو آپ کو کوئی نہ دیکھے. بیٹا مسجد پاک ہے، پیشاب گندا ہے. فرمایا ارشاد فرمایا: بلال. عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ. فرمایا: اس کو لے جاؤ، بیت المال سے 2 کپڑے، 1 اونٹنی دے دو، اس کو خوشحال کر دو، مالا مال کر دو. صحابی کہتے ہیں بدو نے دیکھا تو کھڑا ہوا، حیران ہوا، پریشان ہوا اور کہنے لگا: ایھا الناس ما رأیت احسن معلم من رسول اللہ. اے لوگوں، میں نے بہت سے استاد دیکھے مگر ایسا شفیق نہیں دیکھا. جیسا میں نے لوگوں سے سنا تھا ویسا ہی پایا. میں نے کتنی بڑی غلطی کی، پھر بھی مجھے گلے سے لگایا، میں آباد ہو گیا. یہ واقعی اللہ کے نبی ہے. اونٹنی پر بیٹھا اور روتا ہوا چل دیا. حدیث میں آتا ہے وہ مغرب کے وقت ایک پہاڑی پر پہنچا. ایھا القوم، یا ابی، یا اخی، یا خامی، یا الفا، ایھا الاحباب. سب کو بلایا. سب نے کہا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: مصطفیٰ کے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا. جملہ سنو اور دل پر لکھ لو: آمنوا بالنبی الذی لا ترجع السیئۃ بالسیئۃ. میری قوم آؤ، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لاؤ جو بڑائی کے بدلے انعام دیتا ہے. دیکھو، کپڑا بھی دیا اور اونٹنی بھی دی. میں نے نالائکی کر کر مسجد میں پیشاب کیا، مسجد کو خراب کیا. میں نے نالائکی کر کر مسجد میں پیشاب کیا، مسجد کو خراب کیا. مگر محمد نے شاداب کیا، محمد نے آباد کیا. ابا، چاچا آؤ، تمہیں ایسی ہستی نہیں دیکھی، آؤ میں تمہیں زیارت کراتا ہوں. لکھا ہے 300 آدمی ساتھ آئے اور دوڑ کر کہتا ہے: کملی والے، تیرے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا. جس طرح تو نے میرا شکار کیا ان کا بھی شکار کر لے. سبحان اللہ.
जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन का जख्म खाकर भी दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, रहमत नहीं तो फिर और क्या है, वमा अलैना इल्लल बलाग।